بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تیمور خان اس وقت آپ سے مخاطب ہوں. ویڈیو یا ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حالیہ دنوں میں 2-4 دنوں سے جو یا کل سے جو خصوصی طور پر جو پنجاب میں خصوصاً جو ایک سیلابی صورتحال ہے اور پانی کا لیول کئی مقامات پر بہت اونچا ہے اور بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کی پانی کی بہاؤ میں اور ہی اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس صورتحال کو دیکھ کر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. عموماً جو ہمارے یہاں میں سوات کا ہوں، سوات میں رہتا ہوں، تو عموماً جو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ ہمارا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم جب گھر بناتے ہیں یا آپ کوئی آبادی کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو گھر بنائیں نا اس کو جب اس کی بنیادیں ڈالنی ہو یا اس کی پلر وغیرہ بنانے ہو تو سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر جو زمین کی سطح ہے نا اس سے تھوڑا اونچا بنے، اس کی تھوڑی بڑھائی کرتے ہیں. یعنی ہم زمین کی لیول سے جو ہوتے ہیں نا وہ سرفس سے تھوڑی اوپر ہم گھر بنا لیتے ہیں، یا 2 فٹ یا 3 فٹ، یا جہاں زیادہ سیلابی صورتحال ہو یا پانی آ سکتا ہو تو 5-6 فٹ اس طرح بھرائی کر کے اپنی آبادی کرتے ہیں. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ خصوصاً یہ جو پنجاب اور سندھ کے علاقے ہے یا جو ہمارے ادھر جو نوشہرہ وغیرہ اس طرح کے جو ہموار علاقے ہے جہاں پہاڑی علاقے نہ ہو، اکثر عموماً اس میں جو لوگ کے گھر ہوتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بالکل ہی جو ہے نا اپنی گھروں کی بڑائی نہیں کرتے اور اپنے گھر جو ہے نا زمین کی سطح جو ہوتی ہے نا ہموار جس طرح ہوتی ہے اسی سطح پہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں. یعنی اس میں اونچائی نہیں رکھتے. عام زمین کی جو سطح ہے یا جو سرفیس ہے اس کا جو لیول ہے اسی لیول کے تقریباً بناتے ہیں. 2-3 فٹ یا 1 فٹ یا 2 فٹ اس طرح کی اونچائی ہوتی ہے، لیکن اس کی اونچائی زیادہ نہیں ہوتی یا سڑک سے زیادہ اونچائی نہیں ہوتی. تو میں نے دیکھا ہے کہ جب خاص کر دیہاتوں میں، بڑے بڑے دیہاتوں سندھ میں یا پنجاب میں جو دیہات ہوتے ہیں بالکل زمین کی جو سطح ہے، جو زمین کا سرفیس ہے اسی کے ساتھ ہی اپنی جھونپڑیاں بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، اور اب ان کی گھروں کی بھرائی نہیں ہوتی. جو بھرائی اونچائی ہوتی ہے نا وہ بنیاد میں وہ نہیں ڈالتے، تو ان کے گھر بالکل زمین کی سطح جیسے ہموار ہوتی ہے. تو میں نے اکثر میرے ذہن میں آتا ہے، تو اس لیے میں اس پہ ویلا کر رہا ہوں اور آپ کو اپنے دل کی بات جو میں نے دیکھ رہا ہوں، جو محسوس کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب اس طرح کا ان کی آبادی ہو، گھر بالکل زمین کے ساتھ ہموار ہو، سطح کے ساتھ بالکل ہموار بناتے، تو جب بارش ہوتی ہے یا دریاؤں میں سیلابی پانی زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ آبادی والے علاقوں میں پانی چلا جاتا ہے. تو جیسے ہی پانی آبادی والے علاقوں میں چلی جاتی ہے نا تو لوگ کے گھر اس میں ڈوب جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میجارٹی لوگوں نے اپنے گھر کی بھرائی نہیں کی ہوتی، ان کے گھر کی اونچائی نہیں ہوتی، بالکل زمین کی سطح سے ہموار ہوتی ہے. تو جب پانی آتا ہے تو ان کے گھروں میں، خاص کر جو جھونپڑے جو غریب علاقے ہے وہاں پہ پانی آ کے ان کا سارا جو ہے نا وہ گھر ڈوب جاتا ہے، ان کے مال مویشی بہہ جاتے ہیں، ان کا گھروں کا سارا سازومان اس پانی کا نظر ہوتا ہے. تو میرا ایک مشورہ ہے، عام سا انسانوں کو، انجینئر وغیرہ نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اب جب گھر بنا وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو، غریبوں کی وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو، وہ بھی بناتے ہو اپنا، تو سب سے پہلے آپ ایسے کرو، آس پاس سے وہ مٹی وغیرہ اکٹھے کر کے نا ایک اس کی بھرائی کرو. جہاں آپ نے گھر بنایا اس کی بھرائی کرو، اسی کے اوپر جو ہے نا جھونپڑی بناؤ، گھر بناؤ، جو بھی آپ نے بنانا ہے. کم از کم جب پانی آئے گا نا زمین کے سطح پہ جو ہموار پانی آئے گا نا، بارش والا پانی یا سیلاب والا پانی، تو کم از کم 4-5 فٹ تک تو آپ کو سہولت ہوگی نا. اگر پانی آ بھی جائے آپ کے گھر میں تو 1-2 فٹ اندر آ جائے گا، 3-4 فٹ آئے گا، بالکل آپ کا گھر تو ڈوبے گا نہیں نا. میرے خیال میں وہ ہم ڈکن کہتے ہیں پشتو میں، اپنی لینگویج میں، اپنی زمینوں کی جب
ہموار کرنا ہو یا بنانا ہو تو سب سے پہلے ڈکن کرے، جو برائی ہوتی ہے نا، برائی بنیادوں میں، تو وہ کریں۔ کم از کم جہاں پر سیلابی پانی آنے کا اندیشہ ہو تو کم از کم 5-6 فٹ اونچے اپنے گھر بنائیں، 5-6 فٹ۔ ہر گھر 5-6 فٹ، اگر راستوں میں پانی آ جائے، سڑکوں پہ پانی آ جائے، ریلوے ٹریک پہ پانی آ جائے، تو کم از کم آپ کی جو رہنے کی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھتے ہو، کم از کم آپ کا جو گھر ہے یا آپ کی جو جھونپڑی ہے کچھ بھی ہے، کم از کم اس کا پانی کا لیول تو اتنا اوپر نہیں آئے گا نا جتنا عام زمین کی سطح تک آتی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا، جب بھی میں سیلاب آتا ہے اور میں فوٹیج دیکھتا ہوں، ویڈیو دیکھتا ہوں، تو لوگ کے گھر بالکل زمین کے سطح مور بنے ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا یہ جھونپڑی وغیرہ جو غریبوں کی بستیاں ہے، یہ بالکل زمین کے ساتھ یہ مور بناتے ہیں۔ اور تھوڑی سی بڑائی کر لے تو آپ تک پانی اونچائی جب ہوگی، کم از کم اگر تھوڑی سی سہولت تو ہوگی پانی سے، تو تھوڑا سا بچ سکیں گے۔ اور یہ جو بڑا اس کا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر آپ 2-3 مرلہ یا 5 مرلہ کوئی 10 مرلہ جگہ بناتے ہو تو قریب سے یا جو ندی نالیاں ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے بندہ یہ گاڑا وغیرہ اس کو بولتے ہیں نا، یہ ڈکن وغیرہ لا کے اپنی زمین پہ ڈال کے اس کی اونچائی کر کے وہ اس پہ آبادی کرے، کم از کم آپ کا گھر تو سیلاب سے بچے گا۔ تھوڑی سی سینسز کو استعمال کرے، اور سیلاب تو ہمیشہ آتی ہے، ہمیشہ۔ اب تو کلائمیٹ چینج کا ہے، سب سے زیادہ ہمارا ملک کی متاثر ہے، تو سب سے زیادہ تو ڈیمیج ہمارے لوگ کو کرنا ہے سیلاب میں۔ تو اس سے تو سیلاب کے اور یا جو بارش وغیرہ ہے اس کو مد نظر رکھ کر اپنی آبادیاں کریں۔ اور ایک جو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو سوات میں اکثر یا جو پہاڑی علاقے ہے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر بارانی ندی ہے یا جس کو ہم پھڑ بولتے ہیں وہ ہے، تو لوگوں نے اکثر جو ہے نا وہ جس کا وائڈنس ہوتی ہے، جو بارانی ندی یا اس کی ایک وائڈنس ہوتی ہے جتنا چاہیے، جتنا اس کا چوڑائی ہے جو ندی نالیوں کی ہوتی ہے، لوگوں نے اس پہ آگے قبضے کیے ہوتے ہیں۔ کسی نے نالے کے جو ہے نا سائڈوں پہ بڑے بڑے راستے بنائے ہوتے، کسی نے سڑکیں بنائی ہے، کسی نے کہ چھوٹے چھوٹے پل جو بنائے ہوتے اوپر سے، تو اس کی وجہ سے یہ پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں وہی مسائل ہے، تجاوزات ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے گھر بناتے ہیں نا جی، تو کم از کم یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر جو ہے نا تھوڑے اونچے بنا لیتے ہیں، اونچے تاکہ پانی اس میں نہ سکے۔ تو ابھی جب آپ پنجاب وغیرہ میں یا سندھ وغیرہ میں جو لوگ ہیں اس کو میں یہی تاکید کروں گا کہ جب یہ بارش اور یہ سیلاب کا پانی آتا ہے، سب سے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کا جو گھر ہے نا وہ عام زمین کی جو سطح ہے اس کم از کم 5-6 فٹ یا 7 فٹ اونچی بنائے۔ تو یہ سب سے آپ کی بیسٹ جو ہے نا آپ کی سیفٹی ہے، بیسٹ سیفٹی یہ ہے کہ آپ کا گھر تھوڑا اونچا ہو، بنیادیں تھوڑی اونچی ہو تو اس پہ گھر تھوڑا اونچا بنے۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں، بہت ایزی ہے۔ کم از کم اگر چاروں طرف کے گھر میں پانی بھی آ جائے، کم از کم آپ کے گھر میں تو داخل نہیں ہوگا پانی۔ اکثر پنجاب اور سندھ میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ دریا وغیرہ کا جو پانی ہے بالکل سلو موو کرتا ہے، سلو۔ تو اس میں ایک تو ہوتی ہے دریاؤں کے قریب ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو عام بستیاں ہے، جو بستیوں میں یہ پانی داخل ہوتا ہے وہ بالکل سلو موومنٹ ہوتی ہے، وہ کسی کے دیوار وغیرہ نہیں گراتے، وہ خالی اس کا جو ہے نا پانی گھروں میں اندر چلا جاتا ہے۔ تو پانی جہاں رکتا ہے پھر جو ہے نا بہت مہینوں پڑا رہتا ہے، پھر پانی کا نکلنے کا کوئی بندوبست پھر نہیں ہوتا، تو پانی پھر جو ہے نا وہ گھروں میں ہی ہوتا ہے، بستیوں میں ہوتا ہے۔ تو اس سے ضروری ہے کہ آپ کی گھر تھوڑے اونچے بنے، آپ کے محلے تھوڑے اونچے ہو، راستے جو ہے نا وہ گہری ہو، تو اگر پانی آ جائے تو رستوں پہ ہو گیا، سڑکوں پہ ہو گیا، کم از کم آپ گھر تو بچے گا۔ بس یہی 2-4 باتیں آپ سے کرنے تھی آپ، تو اگر آپ کو میری بات ایگری کرتے ہو تو اس پہ کمنٹ کیجیے، اور آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر کیجیے۔ میں یہ ویڈیو ڈالوں گا ابھی تھوڑی دیر میں ٹک ٹاک پہ، پھر کوشش کروں گا اس کو اپنی اس وائس کو میں یوٹیوب پہ بھی، اس کو میں اپنے یوٹیوب چینل سے بھی چلاؤں اس کو۔ بس یہ میں تھوڑا سا مشورہ تھا جو میں دے رہا ہوں، جب بھی گھر بنانے ہو تھوڑی بڑائی کر لو تاکہ تھوڑی اونچائی پہ ہوتا کہ آپ کے گھروں میں پانی نہ سکے۔ بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔